السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی ایک دوسرے کی ضد نہ بننے والی۔ ہمارا صفت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج جو ہماری صفت ہے وہ ہے صفت نمبر 16، جس کا نام ہے تفشی۔ تفشی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پھیلنا، انتشار اور اسی طرح وسیع ہونا۔ ٹھیک ہے، اب یہ صفت صرف شین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب ہم شین کو ادا کرتے ہیں تو منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے پھیلتی ہے؟ یعنی آخر دانتوں سے لے کر آخری زبان کی جڑ سے لے کر دانتوں تک منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے والشمسی، والشمسی۔ ٹھیک ہے، تشدید کے اندر اس کا جو وہ ہے درجہ ہے وہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہماری ہو گئی صفت نمبر 16 تفشی۔ جب ہم شین کو ادا کریں گے تو منہ کے اندر آواز پھیل جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے نقطے اور باتیں یاد کرنی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 مشدد میں زیادہ ہوگی۔ آواز کیا ہوگی؟ اگر شین مشدد ہوگا تو آواز زیادہ ہوگی، جیسے والشمسی فبشرناہ، فبشرناہ۔ شین کی آواز دیکھیں منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پر کیا ہے؟ اگر شین ساکن ہو تو پھر کیا ہوگی؟ اس سے کم آواز ہوگی، جیسے اشتراہ، اشتراہ، تھوڑی آواز ہے۔ اسی طرح اگر شین متحرک ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ کم آواز ہوگی، جیسے شجرتن۔ ٹھیک ہے، تو یہ شین کو ادا کرتے وقت ان 3 باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تشدید کے اندر شین کی آواز زیادہ پھیلے گی، اسی طرح پھر کیا ہے، ساکن میں اس سے کم پھیلے گی۔ اگر شین متحرک ہوگا تو اس کے اندر پھر اس سے بھی زیادہ کم ہوگی آواز۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں، نمبر 4 پر ہے کہ ایک بات سے بچنا ہے، شین کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا۔ واللیل اذا یغشی، شو، والشمسی، والشمسی۔ ٹھیک ہے، اکثر شین هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ شین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنے سے بچنا ہے۔ شین کی آواز منہ کے اندر پھیلے گی، وش، وش، وش۔ اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ سے لے کر دانتوں تک آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے اس شین کو ادا کرتے وقت۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت کی رائے ہے کہ تفشی 8 حرفوں کے اندر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، تفشی صرف شین کے اندر ہوتی ہے۔ آپ جس کی بھی صفت نکال لیں، جس سے بھی آپ سنیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے تفشی صرف شین کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ایک جماعت کی رائے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تفشی 8 حرفوں کے اندر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وضاحت دی ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں 8 حرفوں کا جو مجموعہ ہے وہ ہے مسفرن، اور اسی طرح سس صغن۔ ٹھیک ہے، سس صغن۔ ٹھیک ہے، مسفرن، اسی طرح سس صغن۔ یہ 8 حرف ہیں جن کا مجموعہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ان کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ تفشی ہوتی ہے، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ نمبر 1 دیکھیں، میم میں غنہ کی آواز پھیلتی ہے، اما۔ ٹھیک ہے، میم کے اندر غنہ کی آواز پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امہلہم، ام، یہ بھی آواز پھیلی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ شین اور سا میں آواز پھیلتی ہے۔ مثال دیتے ہیں، حمزہ شین زبر اش، وہ تو اس کے اندر آواز پھیلتی ہے کیونکہ تفشی یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اثقالہا، اثقالہا، ساگ کے اندر بھی کیا ہے؟ آواز منہ کے اندر پھیلتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، فا میں بھی پھیلتی ہے۔ فا کو جب ہم تعفف، ٹھیک ہے، جیسے حمزہ، جیسے افواجا، افواجا، یہ جو آواز پھیلی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے اندر بھی تفشی صفت ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نہیں، را میں تقریر بھی ہے۔
را کے اندر دیکھیں الرحمن علم القرآن، یہ جو آواز جاری ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے، اس کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہاں پر نمبر 6 اور صاد اور سین میں سیٹی والی جو صفت ہے، صفت صفیر ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ آواز پھیلتی ہے، جیسے صراط الذین، جیسے اصحاب الیمین، اصحابا، صاد کے اندر آواز پھیل گئی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ صاد اور سین کی مثال دیتے ہیں، جیسے والسماء، والسماء، یہاں پر بھی آواز پھیل گئی ہے۔ پھر نمبر 8 پر وہ فرماتے ہیں کہ ضاد کے اندر صفت استطالت ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ اس کے اندر جیسے مخرج اس کا بڑا ہے تو آواز بھی اندر سے لوٹتی ہوئی آتی ہے، وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ وَلَضَّالِّينَ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ضاد کے اندر بھی صفت کیا ہے، تفشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے ایک نقطہ سمجھنا ہے، اب یہاں پر آپ نے ان 8 حرفوں کے اندر اور صفتیں ہیں، یعنی صاد، سین اور اسی طرح زا کے اندر صفت صفیر ہے، آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون اور زا، اب وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نون اور زا کو بھی پھر اسی میں شمار کیا جائے، پھر 8 حرف نہیں ہوں گے، پھر 10 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تو یہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جس طرح آوازیں نکلتی آئیں گی پھیلتی جائیں گی، تو پھر آپ ان کو قیاس کرتے جائیں، بناتے جائیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ معنی مراد لینا ہے کہ تفشی صرف شین کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو 2 نقطے دے دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ شین کے اندر جو آواز ہے وہ کثیر ہے، سارے حرفوں سے کثیر ہے، یعنی زیادہ ہے، زیادہ مقدار میں ہے۔ والشمس کالعہن المنفوش، ٹھیک ہے۔ شین کے اندر کیا ہے، کثیر تعداد میں آواز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں باقیوں میں قلیل ہے، باقیوں میں کم ہے، باقیوں کے اندر الرحمن، افواجا، وہ فرماتے ہیں باقی حرفوں میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں شین پر تمام قراء کا اتفاق ہے، شین کے اندر صفت تفشی ہے، یہ تمام قراء کا کیا ہے، یہاں پر اتفاق ہے کہ یہ صفت صرف شین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد باقیوں کو علماء نے شمار نہیں کیا، اس کے اندر باقیوں کو علماء نے شمار نہیں کیا، تفشی صرف شین کے اندر ہے۔ یہاں پر میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ 8 حرف ایسے ہیں جس میں ایک جماعت یہ رائے رکھتی ہے کہ ان کے اندر بھی صفت تفشی ہونی چاہیے یا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 8 نہیں ہوتے، پھر 10 ہو جاتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ نون، ان، ٹھیک ہے، انا، یہاں پر بھی آواز گئی ہے، فعززنا، یہاں پر بھی آواز ہے، پھر ان کو بھی شمار کرو اس کے اندر۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کو 2 نقطے دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ شین کے اندر صرف تفشی ہے، کیونکہ شین میں جو آواز ہے وہ کثیر ہے، اور اسی طرح باقیوں میں کم ہے، یعنی قلیل ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک نقطہ دیا ہے، شین پر تمام قراء کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر صفت تفشی ہے۔ اب یہ تفشی باقیوں کو علماء نے شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ شین کے اندر صرف تفشی ہے، اور باقی جو میں نے 8 حرف بتائے ہیں میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ پھر ان کو بھی شمار کیا جائے، ایک جماعت کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کے فرق بھی بتا دیے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، اور تفشی صرف شین کے اندر ہوتی ہے اور کسی حرف کے اندر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کیا ہے، جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں زبان کی جڑ سے دانتوں تک منہ کے اندر آواز پھیلتی ہے، والشمس کالعہن المنفوش۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ شین کو ادا کریں گے تو اس کی آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی۔ یہاں پر میں نے آپ کو درجات بتا دیے ہیں، مشدد میں زیادہ، ساکن میں کم اور متحرک میں اس سے کم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے صفت تفشی کو جانا ہے کہ تفشی کس حرف میں پائی جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔